بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اردو زبان کے اندر اس نوعیت کا پہلا موضوع ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چائنا جانا پڑے، حدیث من گھڑت ہے۔ ان تمام اختلافی مسائل کو جب آپ قرآن کی طرف لوٹائیں گے، حدیث کی طرف لوٹائیں گے تو وہ گروہ بندی ختم ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے پی ایچ ڈی مقالہ کا ذکر کیا، تو اب اس کا عنوان بھی ہمیں بتا دیں جی، اور اس مقالہ کے بارے میں اجمالاً ذکر بھی کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس سے استفادہ کر سکیں۔ میرا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا اس کا موضوع تھا حدیث موضوع، تاریخ، اسباب اور علامات اور مشہور موضوع احادیث کا تحقیقی جائزہ، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو بنیادی طور پر اس مقالے کے اندر میں نے جو فیبریکیٹڈ احادیث ہیں، جو موضوع احادیث ہیں، من گھڑت احادیث، یہ موضوع آپ نے خود چنا تھا، عنوان کیا کہ دیا گیا تھا؟ بڑا مشکل سا ٹاپک۔ میں نے ویسے کئی اور موضوعات چنے تھے لیکن پھر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے یہ موضوع دیا گیا تھا، تو پھر میں نے اسی کو ہی منتخب کر لیا اور اس پر میں نے اپنا خطۃ البحث بنایا تھا، نہیں لائحہ عمل بنایا اور وہ پیش کیا تو انہوں نے وہ پاس کر لیا تھا۔ تو یہ موضوع جو ہے یہ اردو زبان کے اندر اس نوعیت کا پہلا موضوع ہے، ورنہ عربی زبان میں اس طرح کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس مقالے کے اندر مقدمے میں میں نے اس موضوع کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو فتنہ وضع حدیث ہے، یعنی احادیث گھڑنے کا فتنہ، یہ کب شروع ہوا۔ اس میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں، بس اجمالاً ذکر کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا، اور کچھ لوگوں نے کچھ احادیث گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی تھی۔ ہاں جی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فتنہ کبریٰ جب واقع ہوا اور اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بعد جب امت کے اندر افتراق پیدا ہوا اور گروہ بندی ہوئی تو وہاں سے پھر یہ فتنہ بھی سامنے آیا کہ کئی لوگوں نے احادیث گھڑیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کے متعدد اسباب تھے جن پر بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، فتنہ کبریٰ کے بعد بھی احادیث گھڑنے کا فتنہ شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ شروع ہوا پہلی صدی ہجری کے آخری تہائی حصے میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 70 ہجری کے بعد کسی وقت یہ فتنہ شروع ہوا۔ تو اس پر میں نے اپنے اس مقالے کے اندر تفصیلی بحث کی ہے کہ حقیقت میں یہ فتنہ کب شروع ہوا تھا، کیسے شروع ہوا تھا، اور کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے احادیث گھڑی تھی۔ سب سے پہلے احادیث گھڑنے والے کون لوگ تھے؟ اور وہ حقیقت میں وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ اصل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر، دین اسلام کے احکامات کو بدنام کرنے کی خاطر، شرعی احکام کو بدنام کرنے کی خاطر انہوں نے کئی چیزیں شریعت کے اندر داخل کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث گھڑ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح بعض فرقے جو وجود میں، ان میں سب سے بڑا فرقہ جو ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ رافضی تھے، شیعہ تھے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث گھڑیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ بلکہ اہل علم کے اس بات پر اتفاق ہے کہ فرقوں میں سے کسی فرقے نے اتنی زیادہ احادیث نہیں گھڑیں جتنی احادیث شیعہ فرقے نے گھڑی ہیں، رافضی لوگوں نے جتنی احادیث گھڑی ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اور اہل بیت کے فضائل میں گھڑیں اپنی طرف سے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود تک ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی
اس فرقے کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں یا علی مدد، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ جھوٹی احادیث ہیں جو اسی فرقے کے لوگوں نے تب گھڑی تھیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اور اسی طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سیاسی مخالفین تھے ان کی مذمت میں احادیث گھڑی، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کی مذمت میں احادیث گھڑی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ احادیث گھڑی۔ تو یہ جو مقالہ ہے اس کو میں نے 2 جزوں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ فنی موضوعات پر مشتمل ہے، مثلا فنی موضوعات مثال کے طور پر یہ کہ موضوع حدیث ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، موضوع حدیث کی علامات کیا ہیں۔ محدثین نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی ہے کہ علامات متعین کر دی ہیں کہ آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اس کی سند کے اندر کچھ علامات ہوتی ہیں اور کچھ علامات اس کے متن کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ علامات محدثین نے الگ الگ لکھ دی ہیں اور ان کو مدون کر دیا ہے اس طرح کی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح حدیث موضوع کی انواع کون سی ہیں، وضع حدیث پر دلالت کرنے والے الفاظ کون سے ہیں، وضع حدیث کے ظاہر ہونے کے اسباب کیا تھے اور وضع حدیث کا جو فتنہ اس کے منتشر ہونے کے اسباب کیا تھے، یہ ساری چیزیں اس مقالے کے اندر موجود ہیں۔ وضاعین جو تھے یعنی حدیثیں گھڑنے والے لوگ وہ کون تھے، وہ کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کون کون سا اسلوب اختیار کیا، کون کون سا طریقہ اختیار کیا احادیث کو گھڑنے کا، یہ ساری چیزیں اس مقالے کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک باب جو ہے اس مقالے کے اندر وہی بھی ہے کہ وضع حدیث کا سدباب کرنے کے لیے محدثین نے کیا کاوشیں کی، کیا جد و جہد کی اور ان کے ثمرات کیا تھے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ محدثین، اللہ رب العزت نے ایسے محدثین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے احادیث کو نکھار کے رکھ دیا۔ ایک طرف ان لوگوں کی طرف سے یہ فتنہ تھا جنہوں نے احادیث گھڑی تھیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا کر دیے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لے رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کتاب کا جو بیان ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطہرہ ہیں، ان احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے سر توڑ کوششیں کیں اور اس قدر کاوشیں کیں کہ جناب وہ ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتے تھے، کئی دن بلکہ کئی مہینوں کے سفر کرتے تھے ایک حدیث کی خاطر اور ایک راوی کو کے بارے میں جاننے کی خاطر، کہ کوئی محدث جو ہے وہ بغداد سے مکہ جا رہا ہے، کوئی مکہ سے مدینہ آ رہا ہے، کوئی مدینہ سے بغداد آ رہا ہے، کوئی بغداد سے مصر جا رہا ہے، کوئی دمشق جا رہا ہے، کوئی یمن میں جا رہا ہے۔ تو اس طرح ان تمام ملکوں کے اندر ایک حرکت تھی محدثین کی اور کوششیں تھیں، جد و جہد تھیں، اور ان لوگوں نے، ان حضرات نے احادیث کو نکھارنے کے لیے صحیح احادیث الگ کر دیں اور ضعیف اور موضوع احادیث الگ کر دیں۔ ان کی جہود کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ انہوں نے، محدثین نے خاص کتابیں لکھ دیں موضوع احادیث کے حوالے سے، اور اس کے لیے میں نے ایک باب لکھا ہے، اس میں ایک باب قائم کیا ہے کہ موضوع احادیث پر جو کتابیں تالیف کی گئی ہیں ان کا مختصر تعارف۔ تو الحمدللہ اس میں نے اس باب کے اندر 46 کتابیں جو ہیں، 46 کتابوں کا میں نے تعارف کروایا ہے کہ یہ صرف اور صرف موضوع، من گھڑت اور جھوٹی احادیث پر مشتمل ہیں، تاکہ امت میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے۔ محدثین نے کوئی حجت قائم کر دی ہے اور کوئی عذر نہیں چھوڑا کسی کے پاس۔ تو اس طرح سے اس میں ان کتابوں کے اندر ابن الجوزی کی الموضوعات ہے، اسی طرح ان کتابوں کے اندر ابن الجوزی کی ایک اور کتاب ہے العلل المتناہیہ وہ ہے، اور تلخیص الموضوعات امام ذہبی کی ہے، الاسرار المرفوعہ ہے، الآثار المرفوعہ ہے، اور امام شوکانی کی الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اس موضوع پر لکھی گئیں اور موضوع احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس مقالے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مشہور موضوع احادیث کا تحقیقی جائزہ۔ اس حصے کے اندر میں نے ابواب پر ترتیب دیتے ہوئے کہ مثلا طہارت کے باب میں کون سی احادیث موضوع ہیں، علم کے باب میں کون سی احادیث موضوع ہیں،
نماز کے باب میں کون سی احادیث موضوع ہیں، روزے کے باب میں، صوم کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں، اسی طرح مختلف ابواب پر میں نے مرتب کرتے ہوئے احادیث جو مشہور ہیں، لوگوں کی زبان زد عام و خاص ہیں، لوگ ان کو، اور ان میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے پاکستان کے اندر ہر سکول کی در و دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا ایک حدیث کہ اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چائنا جانا پڑے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث اسی حوالے سے لکھی جاتی ہے در و دیوار پر کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ گود سے لے کر قبر تک تم علم حاصل کرتے رہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری زندگی انسان طالب علم رہتا ہے اور انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے. اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بہت ساری بدعات ایسی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد وہ من گھڑت احادیث ہیں، جھوٹی احادیث. ان میں سے ایک مثال کے طور پر یہ جو گردن پر مسح کرنا ہے، بہت سارے لوگ وضو کرتے ہوئے گردن پہ مسح کرتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک جھوٹی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گردن کا مسح جو ہے اس میں خیانت سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ گردن پہ مسح کریں گے تو آپ خیانت سے محفوظ ہو جائیں گے، امانت دار ہو جائیں گے. عجیب حدیث ہے یہ، تو یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب اذان سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے ساتھ ہی اپنے انگوٹھے چومتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ موضوع من گھڑت حدیث ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی کہ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے تو وہ اسی طرح سے اپنے انگوٹھوں کو چوما کرتے تھے. اور انہوں نے پھر یہ بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام سنتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو چومے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اس لیے اب بے شمار لوگ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر خصوصاً اذان میں اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں. اس کی بنیاد یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جو کہ جن کے موضوع اور من گھڑت ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ یہ احادیث موضوع من گھڑت ہیں. ان میں سے ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے تھے. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے فتح کرتے ہوئے اس کی چابی لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو کہا کہ بھائی یہ اتنی کیا بے وفائی ہے کہ جب سے تم نے مدینہ چھوڑا مدینہ میں واپس ہی نہیں آئے ہو، آؤ نا مدینہ کا چکر لگاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے مدینہ منورہ میں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بلال کتنا اچھا ہوگا کہ جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کہتے تھے آج ہمیں وہی اذان سناؤ تاکہ ہماری وہ یاد تازہ ہو جائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان کہنا شروع کی تو جناب مدینہ منورہ کے جس گھر کے اندر بلال کی اذان کی آواز پہنچی وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں. لوگ رو رہے تھے اور ان کی آوازوں کے ساتھ مدینہ گونج اٹھا، رونے کی آوازوں کے ساتھ مدینہ گونج اٹھا. اور انہوں نے کہا کہ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان یاد آ گئی. یہ واقعہ پورے کا پورا من گھڑت مشہور ہے، لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں لیکن جھوٹے واقعات ہیں. خلاصہ یہ ہے میرے یہ جو مقالہ ہے جس پر میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے الحمدللہ، تو یہ اپنے موضوع پر الحمدللہ ایک انفرادی موضوع ہے اپنی نوعیت کا. ہاں بہت سارے لوگوں نے اور بھی کام کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی. میں نے اس موضوع پر فتنہ وضع حدیث کو بھی میں نے بیان کیا اور جو احادیث مشہور ہیں لوگوں کے ہاں اور وہ من گھڑت موضوع ہیں ان کو بھی میں نے جمع کر کے اس پر تحقیق کی جائزہ لیا ان احادیث کا. الحمدللہ اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کتنی جلدوں میں کتنے صفحات پر مشتمل یہ تھیسس ہے، کیا یہ چھپا بھی ہے یا ہاں یہ 409 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ ابھی تک چھپا نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جب وائبہ ہوا تھا اس تھیسس کا جب وائبہ ہوا تھا تو جن صاحب نے میرا مناقشہ کیا تھا اس تھیسس پر وہ ایک دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے جامعہ کراچی کے اندر. تو انہوں نے وائبہ یعنی انٹرویو لینے کے بعد یہ
میری رپورٹ کے اندر لکھا تھا کہ میں یونیورسٹی کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ مقالہ یونیورسٹی اپنے خرچے پہ چھپائے، ماشاءاللہ، اور انہوں نے یہ سفارش خصوصی طور پر لکھی تھی اپنے اسی رپورٹ کے اندر، لیکن یہ چھپ نہیں سکی، نہ تو یونیورسٹی نے اس کو چھاپا اور نہ ہی میں خود اس کو چھپا سکا ہوں۔ پروگرام یہ بھی ہے کہ میں اس مقالے پر دوبارہ سے کام کروں اور اس میں کچھ کمی بیشی کر کے، کچھ اضافہ جات وغیرہ کر کے اور ان کو مرتب کر کے اس کتاب کو چھپایا جائے انشاءاللہ۔ بہت بڑی مفید کتاب ہوگی جو الحمدللہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اگلا میرا سوال ہے کہ نوجوانوں اور عامت الناس کے لیے ایک پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو دور ہے نا، یہ پرفتن دور ہے، اور خصوصاً یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر نوجوان اس دور کے اندر اس فتنے سے متاثر ہو چکے ہیں، اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے قیمتی اوقات اسی فتنے کے اندر ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے، نیٹ کے پیکیجز کرائے ہوئے ہیں جو آج کل بڑے سستے پیکیجز ہیں، تو ان پیکیجز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نیٹ کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے قیمتی اوقات اسی سوشل میڈیا کے اندر، موبائل کے اندر برباد کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور اسی موبائل سے ہی حاصل کریں، اسی موبائل سے وہ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بہت سارے لیکچرز، بے شمار لیکچرز ہر زبان کے اندر، اور عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات کے اندر، جو بھی آپ لیکچر سننا چاہتے ہیں آپ کی اپنی زبان میں آپ کو نیٹ سے مل جائے گا۔ اسی طرح لٹریچر موجود ہے، PDF میں بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ آج کسی کے پاس کوئی عذر نہیں کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں نیٹ چلائیں اور اسی موبائل سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ بیڈ پہ بھی ہیں تب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ فقہی مسائل کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ عقیدہ پڑھ سکتے ہیں، عقیدے کے مسائل آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ المہم یہ کہ دین کے متعلق جتنی بھی معلومات آپ کو چاہیے وہ ساری کی ساری آج آپ کے موبائل میں موجود ہیں۔ لہذا بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت برباد کریں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا دیگر جو نیٹ ورکس ہیں ان میں آپ اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کی بجائے آپ اسی ذریعے کو آپ ایک وسیلہ سمجھیں دین کا علم سیکھنے کے لیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے آج کل کے خاص طور پر نوجوانوں کو کہ اس فتنے سے متنبہ رہیں۔ اس فتنے، موبائل کے اس فتنے نے بے شمار نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، ان کی زندگیاں داؤ پہ لگ چکی ہیں۔ لہذا اس فتنے سے بیدار ہوں، متنبہ ہوں، اور فضولیات کے اندر وقت برباد کرنے کی بجائے، فضولیات کو دیکھنے کی بجائے، فضولیات کو سننے کی بجائے، بیہودہ چیزیں، حیا باختہ چیزیں دیکھنے اور سننے کی بجائے آپ اسی موبائل کو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے استعمال کریں، تو اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت بالعموم تمام دنیا میں مسلمانوں کی جو موجودہ حالت زار ہے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی ایک لہر ہے، تو اب مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد اور جگانت کے لیے کیا پیغام دے گے کہ کیسے ان کے اندر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب کے سب مل کر اور تم فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے اور قرآن مجید ہے، کہ تم اللہ کے دین کو، قرآن مجید کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے سے منع کر دیا، گروہ بندی سے منع کر دیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، لیکن کس طرح؟ فرقوں میں بٹ کر نہیں، کہ ہر فرقہ اپنے اپنے نظریے کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اپنے اپنے عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ جب ہر فرقہ اپنے نظریے کی طرف، مخصوص جو نظریہ ہے، مخصوص جو مسلک ہے، مخصوص جو عقیدہ ہے، ہر فرقہ اگر اس کی طرف دعوت دے گا تو فرقے تو ختم نہیں ہوں گے۔ پھر تو آپ گویا کہ فرقوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ فرقوں کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے،
تو اللہ نے فرمایا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین قائم کرو لیکن فرقوں میں مت بٹو۔ تو قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ سکھلا رہی ہیں، ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہے، یگانگت پیدا کرنی ہے، اور فرقہ واریت سے اور گروہ بندی سے بچنا ہے۔ اب آپ کا سوال کہ کس طرح آج مسلمان، یہ ایک حقیقت ہے کہ گروہ بندی موجود ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے اس کے بالکل ہو بہو اس پیشین گوئی کے مطابق آج مسلمانوں کے اندر، اس امت کے اندر 73 فرقے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے، یہ تفرق، یہ تحزب، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی بھی مسئلے کے اندر نزاع ہو، اختلاف ہو، تو اس کو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اختلافی مسائل کو، جن کی وجہ سے امت کے اندر گروہ بندی پنپ رہی ہے، گروہ بندی بڑھ رہی ہے، ان تمام اختلافی مسائل کو جب آپ قرآن کی طرف لوٹائیں گے، حدیث کی طرف لوٹائیں گے، تو وہ گروہ بندی ختم ہوگی، نزاع ختم ہوگا، اختلاف ختم ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو عنقریب وہ اختلاف کثیر دیکھے گا، اور وہ اختلاف کثیر اس امت کے ابتدائی دور کے اندر بھی موجود تھا۔ اس طرح میں آج کے اس انٹرویو کی ابتدا میں اشارہ کر چکا ہوں کہ فتنہ کبریٰ کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے اندر افتراق پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئیں مسلمانوں کے درمیان۔ تو یہ جو افتراق ہے، یہ جو گروہ بندی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ تم میری سنت پر لازماً عمل کرنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اسی طرح خلفاء راشدین کے طرز عمل کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب تم اس طرح سے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر افتراق ختم ہوگا، اختلاف ختم ہوگا۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے مسلک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں نے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے مسلک کی طرف، مخصوص نظریات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ 4 راستے نہیں ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں، 4 نہیں، وہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں آپ نے لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے سرے پر شیطان موجود ہے۔ تو وہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، اور وہ قرآن و حدیث والا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں۔ خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا کہ یہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے، یگانگت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اتفاق و اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق ایک بنیاد موجود ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ آج امت مسلمہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہی جمع ہو سکتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہی اتفاق کر سکتی ہے، ورنہ جو مختلف نظریات ہیں، مختلف نظریات کی طرف جب دعوت ملے گی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر افتراق ہی پیدا ہوگا، گروہ بندی ہی پیدا ہوگی، اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔